یروشلم وہ شہر جسے صدیوں سے مقدس کہا گیا، لیکن اس وقت بازنٹائن امپائر کے قبضے میں تھا۔ سال 637 عیسوی مسلمانوں کی حکومت بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ مکہ، مدینہ، شام، دمشق، عراق اور فارس کا بڑا حصہ اب خلافت راشدہ کا حصہ بن چکا تھا، لیکن ایک شہر ابھی بھی باقی تھا، ارض مقدس یعنی یروشلم۔ مہینوں تک شہر کا گھیراؤ رہا۔ آخرکار شہر کے عیسائی پوپ سوفرونیس نے کہا، ہم یہ شہر صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں سونپیں گے۔ یہ خبر مدینہ پہنچی اور پھر مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عمر ابن الخطاب خود روانہ ہوئے۔ لوگ سوچ رہے تھے اب کوئی بڑا بادشاہ آئے گا، گھوڑوں کی فوج ہوں گی، سونے کے لباس ہوں گے اور آگے پیچھے سینکڑوں سپاہی۔ لیکن جب دور ریگستان میں ایک قافلہ نظر آیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی شان و شوکت، صرف ایک اونٹ اور ایک خادم اور ایک انسان جس کے کپڑوں پر کئی پیبند لگے تھے، اور وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے بھر وہ اور ان کا خادم باری باری سے اونٹ پر سوار ہوتے رہے، اور جب یروشلم قریب آیا تو باری خادم کی تھی، اس لیے خادم اونٹ پر بیٹھا اور سیدنا عمر خود اونٹ کی رسی پکڑ کر پیدل چلنے لگے۔ شہر کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سب یہ دیکھنے آئے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا بادشاہ اپنے خادم کے ساتھ اس طرح سے چل رہا ہے تو سب کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی، اور پھر انہوں نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے لوگوں کو اور بھی زیادہ حیران کر دیا۔ فتح کے بعد حضرت عمر نے ایک امن کا سمجھوتا لکھوایا جسے آج کووننٹ آف عمر کہا جاتا ہے۔ اس میں لکھا گیا، یروشلم کے عیسائیوں کی جان، ان کا مال، ان کے گرجے اور ان کی عبادت سب محفوظ رہیں گے۔ کسی گرجے کو مسجد نہیں بنایا جائے گا، کسی عیسائی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ جو لوگ شہر چھوڑنا چاہے انہیں امن کے ساتھ جانے دیا جائے گا، اور کچھ روایتوں کے مطابق۔ پھر سوفرونیس حضرت عمر کو ایک بڑے گرجے میں لے گئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو یہیں پر نماز ادا کر لیجئے۔ لیکن انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر سکون کے ساتھ کہا، نہیں، اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو میرے بعد لوگ کہیں گے کہ یہاں خلیفہ نے نماز پڑھی ہے، اور پھر شاید اس گرجے کو مسجد بنا دے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر باہر تشریف لے آئے۔ گرجے کی سیڑھیوں کے سامنے سادہ زمین پر انہوں نے نماز ادا کی، اور اسی جگہ پر بعد میں مسجد عمر تعمیر کی گئی۔ یہ انسانیت کی فتح تھی، کیونکہ اصلی بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں امن پیدا کرے۔